میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ شعر دیکھوں گا کہ میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، بجھا دو آگ سینے کی، بجھا دو آگ سینے کی، یہ جل جل کر دھواں ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، میرا وہاں ہوئے۔ دیکھیے گا جو لوگ مدینہ پاک جا چکے ہیں، گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا چکے ہیں، وہ تو بہت لطف لیں گے، لیکن جو یہیں رانی گنج میں رہ گئے اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ بھی کم لطف نہیں لیں گے۔ توجہ چاہوں گا، اے حجت بنگال، بالکل زندگی کے ساتھ دیکھو کہ وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو، وہاں پر بارش رحمت، وہاں پر بارش رحمت جہاں دیکھو وہاں ہوئے، وہاں ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، تو من میرا وہاں ہوئے۔ شعر دیکھیے گا، ہم لوگ پتہ نہیں کس نے یہ بیوقوفی کر دی، ہم لوگ جب بنگال آتے ہیں، بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سننے نہیں صرف دیکھنے آتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف تعویذ کے لیے آتا ہے، بوتل پانی یہ وہ۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ سرکار غوث بنگالہ کے دربار میں ہوں، میں کیا خطی تعویذ لکھوں، آپ کو ایک زبانی تعویذ دے کے جا رہا ہوں۔ اینٹی ڈپریشن ہے، اینٹی پینک ہے، اینٹی ڈیزاسٹر ہے، ہر طرح کی الجھنوں کو دور کرنے والی تعویذ ہے، اسے سینے سے لگا لینا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے کیا کہ چلو اے عاشقوں طیبہ، چلو اے عاشقوں طیبہ، لیے سوغات اشکوں کی، عشق کہتے ہیں آنسو کو، زور سے بولو، اور سوغات کہتے ہیں تحفے کو، کہ چلو اے عاشقوں طیبہ، لیے سوغات اشکوں کو، توجہ چاہوں گا سید صاحب، کہ چلو اے عاشقوں طیبہ، لیے سوغات اشکوں کی، چلو اے عاشقوں طیبہ، عاشقوں کی، سنانا مشکلیں اپنی، سنانا مشکلیں اپنی، اگر تم سے بیان ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، من میرا
بدن میرا یہاں ہووے تو من میرا اور اس شعر پہ میں صاحب قبلہ دیکھیے گا کہ سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی مکاں تک ہے سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی مکاں تک ہے سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی مکاں تک ہے نبی کی رفعتوں کی حد نبی کی رفعتوں کی حد مکاں سے لامکاں آپ کا یہ بدن میرا یہاں ہووے تو من میرا وہاں ہووے آئیے ابھی تک میں نے نعت کا شعر ہی نہیں پڑھا اب یہ خالص ایک نعت کا شعر حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو ذہن میں رکھیں وہ خد و خال وہ عارض تابہ وہ رخ والشمس وہ واللیل گیسو توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک کہ رخ والشمس ہے واللیل گیسو عارض تابہ توجہ چاہوں گا کہ رخ والشمس ہے واللیل عارض تابہ رخ والشمس ہے واللیل عارض تابہ نظر ما زاغ دل یاسین نظر ما زاغ دل یاسین ابرو کہہ کشاش ہووے بدن میرا ہووے تو من میرا وہاں اب آئیے یہ شعر بطور خاص نظر ہے دو شعر رہ گئے توجہ کے ساتھ اعطیت بمفاتیح خزائن الارض جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی اس چابی میں کیا کیا راز تھا کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو انہی کی ملک ہے جنت انہی کی ملک ہے جنت انہی کا دو جہاں بدن میرا یہاں ہووے آپ لوگ پڑھی نہیں رہے اکیلا میں پڑھ رہا ہوں بدن میرا یہاں ہووے تو آپ ہووے کی جگہ ہووے کہہ سکتے ہیں بدن میرا یہاں ہووے تو من میرا وہاں ہووے اب آئیے دعاؤں کے ساتھ آخری شعر میرے دادا جان حضور سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ عشق بتاں نے صاحب ایمان بنا دیا یہ شعر میں عام طور پہ جلسے میں نہیں پڑھتا لیکن جب لوگ سننے والے ہوتے ہیں اور دیار کسی عظیم شخصیت کا ہوتا ہے تو پھر یہ شعر پڑھ دیتا ہوں تو دادا میاں نے فرمایا تھا عشق بتاں سے اسٹیچوز مورتیوں کے عشق نے ایمان والا بنا دیا کچھ لوگ یہ شعر سمجھ نہیں پاتے اسی لیے نہیں پڑھتا اور نہ سمجھنے کی وجہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی قصور نہیں انہوں نے مدرسے کی روٹی کھائی خانقاہ کا دلیا کبھی نہیں کھایا تھا لیکن یہاں سب لوگ کھائے پیے بیٹھے ہیں پوری توجہ کے ساتھ میں نے اسی خیال کو تھوڑا سا اور کلیئر کیا ہے کہ مسلمان جس کافری کا ذکر پہلے مصرے میں ہے اس کافری کو آپ دوسرے مصرے میں سنیے کہ مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے یہاں مومن وہی ہوئے یہاں مومن وہی
میرا یہاں ہے، بدن میرا یہاں ہوئے تو من میرا وہاں ہے۔ اب آئیے دعاؤں کے ساتھ فقیر کا مقطع سماعت کر لو۔ مقطع جو ہے یہ تو میرا ہے، لیکن اس میں جو خیال ہے، جو بیچار ہے، وہ بہت پرانے ہیں، اور وہ کسی غیرو کے نہیں، بلکہ امام اہل سنن کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، استاد زمن، شہ سوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا خیال ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہ اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا طے، جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے، گنہگار مسلمانوں کا جہنم میں پاک ہو کر جل کر صاف ہو کر پھر جنت میں جانا طے ہے، تو پھر یہ قیامت کا دن سورج سوا نیزے پہ لواء الحمد مقام محمود میزان پل صراط، یہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی کا آپ نے جواب دیا ہے، اسی کو میں نے اپنے انداز میں دیا ہے، بات وہی۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا، زندگی کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ مقطع ہے کہ فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، نبی کی شان محبوبی، نبی کی شان محبوبی سرے محشر آیا بدن میرا یہاں ہوئے تو من میرا وہاں ہوئے، میری ہر سانس سنا میں مصطفیٰ لے کر رواں ہو۔